ناظرین، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ مسلمانوں سے ان کی نظریاتی دشمنی اس لیے بھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کو بہت سی قوموں سے برتر اور اعلیٰ سمجھتے تھے، مگر اب یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے یہ اعزاز چھین لیا گیا ہے۔ فلسطین کا معاملہ تو بہت بعد میں آتا ہے۔ یہ خون خرابہ محض ایک جگہ کے لیے نہیں ہے۔ یہودیوں کی فطرت میں مسلمانوں سے بغض اور حسد پائی جاتی ہے، اس لیے فلسطین میں بے بہا مسلمانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ ان کے مذہب کی اہم بات یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص بآسانی ان کے مذہب میں شامل نہیں ہو سکتا، بلکہ یہودی ہونے کے لیے آپ کو سخت شرائط کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، بہت ہی کم ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی یہودی نے اپنا مذہب چھوڑا ہو۔ یہ لوگ اپنے مذہب کے بارے میں بہت ہی سخت ہیں، مگر یاد رہے یہ وہی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ لعنت کی ہے۔ اس قوم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کروایا تھا، اور یہ وہی قوم ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ وہ جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں گے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اپنا سخت دشمن سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر دیتے تھے۔ یہ قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف قرآن پاک میں بلکہ ان کی اپنی کتاب میں بھی ان پر لعنت کی ہے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قوم شروع سے ہی نافرمان رہی ہے، اور مسلمانوں سے ان کی دشمنی خاص کر اس لیے بھی ہے کہ ان سے امامت کا حق چھین کر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی مسلمانوں کو عطا کیا اور یہودیوں پر لعنت کی۔ اب آتے ہیں کہ آخر میں یہ یہودی فلسطین میں ہی آ کر کیوں آباد ہوئے؟ حالانکہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ یہودیوں کے پاس ہے، یہ اپنی اربوں کی جائیداد چھوڑ کر فلسطین میں آ کر ہی کیوں آباد ہوئے؟ یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ فلسطین انبیاء کی سرزمین بھی کہلاتی ہے۔ ناظرین، یہودیوں کا ایک بادشاہ الیگزینڈر تھا جس نے مسلمانوں کا بے تحاشا خون بہایا، اور کہتے ہیں کہ اس نے اتنے مسلمانوں کو ذبح کیا تھا کہ ان کا خون گھوڑوں کی سموں تک پہنچ چکا تھا، جس پر الیگزینڈر نے مرغونی لہجے میں کہا تھا کہ بلاؤ اپنے نبی کو اور کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے، جس پر صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی تھی کہ میں یہودیوں کو بھی اتنا ہی ماروں گا جتنا اس نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ دوسرا، میں الیگزینڈر کی گردن اپنی تلوار سے کاٹوں گا۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا، مگر قتل عام کی قسم کو پورا نہ کیا بلکہ اپنی قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ یہاں تک صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی نے اپنی جیب سے پیسے دے کر ان کو آزاد کروایا اور عیسائیوں کے قلعے تک چھوڑ کر آئے، اور ساتھ میں انہیں سامان بھی مہیا کیا۔ ادھر عیسائیوں نے ان کے مال اور ان کی عورتوں پر اپنا قبضہ کر لیا، جس پر یہ کہتے پھرتے تھے کہ اچھا ہوتا جو ہم مسلمانوں کے ساتھ ہی رہتے۔ مگر صلاح الدین ایوبی نے اپنی دوسری قسم پوری کی اور الیگزینڈر کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کیا۔ یہودیوں کا اہم مقصد پوری دنیا پر قبضہ کرنا اور اپنا دین سب سے بلند کرنا ہے۔ تبھی یہ فلسطین آ کر آباد ہوئے ہیں کہ ان کا کھویا ہوا مقام مل جائے۔ انہوں نے امریکہ کو سود پر قرضہ دے کر اور عیسائیوں سے ہاتھ ملا کر اپنی توپوں کا رخ مسلمانوں کی طرف موڑ دیا ہے۔ عالمی میڈیا پر بھی ان کا قبضہ ہے، جس کی بدولت یہ مسلمانوں کے خلاف آئے دن پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ ان کا اگلا مقصد ہولو ٹیکنالوجی کے ذریعے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر کرنا ہے، تاکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو تو مسلمان جو یہ سب کچھ پہلے ہی ہولو ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ چکے ہوں گے یقین نہیں کریں گے۔ ان سب باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہودیوں کی پلاننگ صرف اور صرف مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تاکہ یہ اپنا مقصد اور مذہب بچا سکیں، اور ادھر مسلمانوں کا نہ کوئی مقصد ہے نہ ہی جذبہ، اگر ہے تو صرف فرقہ واریت میں پڑھنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا۔ اور اگر ان باتوں سے باز نہ آیا گیا تو یاد رکھیں مسلمانوں کو ہر طرف سے یہودی اور عیسائیوں نے گھیرا ہوا ہے۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔